मेरा नाम ज़फ़र नकी है और मैं शोबा उर्दू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अजीज़ तलबा व तालबात, आज हम जो बात करेंगे मीर हसन की मसनवी निगारी के ऊपर करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब हम मसनवी निगारी की तारीख़ का यानी निज़ामी बेदरी से लेकर लखनऊ के उजड़ने तक जितनी भी मसनवियाँ लिखी गई हैं, जब उन मसनवी निगारी की तारीख़ का मुतालिया करते हैं और हम उनको देखते हैं तो मीर हसन अपनी मसनवियों की वजह से मशहूर व मारूफ हैं। मसनवी निगारी में वो एक आला फनकार की तरह नजर आते हैं। इसी सिनफ़े नज़्म में उनके कमाल और उनके शायराना इस्तेदाद के जौहर खुलते हैं। मसनवी शेरुल बयान के अलावा उन्होंने मुतअद्दिद मसनवियाँ लिखी हैं जो शेरुल बयान के हम पाया तो नहीं हैं, जो शेरुल बयान के हम पल्ला तो नहीं हैं, या जो शेरुल बयान के बराबर तो नहीं है, ताहम उनमें से बाज ऐसी मसनवियाँ हैं जो हर एतबार से काबिले तहसीन हैं। और इसमें मीर हसन की इन मसनवियों में मीर हसन की मसनवी निगारी की जो खूबियाँ हो सकती हैं वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं, जो बाद में ज़्यादा पुख्ता सूरत में, ज़्यादा निखरी हुई सूरत में शेरुल बयान में नज़र आती हैं। मीर हसन ने कुल 11 मसनवियाँ लिखी हैं, जिनमें से 3 तवील मसनवियाँ हैं जो शेरुल बयान है, मसनवी गुलजार इरम है और मसनवी रमूजुल आरिफीन है। जो 8 मसनवियाँ हैं वो मुख्तसर हैं या बहुत ही मुख्तसर हैं। और जाहिर सी बात है कि इनमें से बाज़ ऐसी मसनवियाँ हैं जिनकी तारीख़ी अहमियत तो है लेकिन अदबी अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है। मसनवी दर कसर हवेली, मसनवी कसर जवाहर, मसनवी तहनीयत ईद, मसनवी शादी आसफुद्दौला, मसनवी नकल कलावनत, मसनवी खान नेमत, मसनवी दर हजव कसाई और मसनवी नकल जन फाहिशा। इन मसनवियों में से कुछ ऐसी मसनवियाँ हैं जिसमें मीर हसन की तहसीन के लिए और मीर हसन की मसनवी निगारी में जो खूबियाँ मौजूद हैं या जो उनकी मसनवियों में जो खुसूसियतें मौजूद हैं उन पर गुफ्तगू करना पड़ेगी। इसलिए कि अगर मीर हसन की मसनवी निगारी, मुकम्मल मसनवी निगारी की फनी खूबियों का जायजा लिया जाएगा तो उन मसनवियों पे जरूर गुफ्तगू होगी। उनमें मसनवी शेरुल बयान जो अहम मसनवी है उस पे गुफ्तगू होगी, मसनवी गुलजार इरम पे गुफ्तगू करना पड़ेगी, इसलिए कि मसनवी गुलजार इरम और मसनवी रमूजुल आरिफीन और मसनवी खान नेमत, इन 4 मसनवियों पे हमें गुफ्तगू करना पड़ेगी। अगर मीर हसन की मसनवी निगारी का कुल्ली तौर पे जायजा लेना है तो इन मसनवियों पे हमें गुफ्तगू करना ही पड़ेगी। गुलजार इरम जाहिर सी बात है कि वो एक पूरे सफर की रुदाद है। जो मीर हसन दिल्ली से चलकर लखनऊ तक का सफर करते हैं उसकी पूरी रुदाद है। और इस मसनवी में फैजाबाद की मदसराई की है और लखनऊ की मजम्मत की है। लेकिन मसला ये नहीं है कि लखनऊ की मजम्मत की है और फैजाबाद की मदसराई की है। मसला ये है कि दिल्ली से चलते हुए लखनऊ तक पहुंचने के दरमियान जो रुदात बयान की गई है और उसमें जो मुख्तलिफ वाकयात बयान किए गए हैं या जो जमालियाती हिस्स या जो जमालियाती कैफियतों का जिनका उनको एहसास हुआ था पहली बार, उनको बयान किया गया। और उसको मोहब्बत के जो सारे मंजरनामे हैं उसको इस तरह बयान किया है कि जब हम मसनवी शेरुल बयान का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये इब्तिदाई इश्किया जज्बे या उसका बयान मसनवी शेरुल बयान में तरक्की याफ्ता सूरत में नजर आता है। तो अगर हमें शेरुल बयान का जायजा लेना हो या मीर हसन की पूरी मसनवी निगारी का जायजा लेना हो, हमें गुलजार इरम का जायजा लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब हम मसनवी रमूजुल आरिफीन का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मसनवी रमूजुल आरिफीन तसव्वुफ असास मसनवी है। तसव्वुफ को बुनियाद बनाकर, रुश्द व हिदायत को बुनियाद बनाकर, मार्फत को बुनियाद बनाकर ये इस मसनवी का ताना बाना पूरी तरह से लिखा गया और तैयार किया गया था। और जाहिर सी बात है कि इस मसनवी में उन सारे मुतसव्विफाना ख्यालात को, उन मसाइल को, उन अफकार को, उन तसव्वुफ के मसाइल को इस तरह से बयान किया है जो मीर हसन के घरेलू फजा पे हावी रुझान की हैसियत रखते थे। और यही वजह है कि जब हम रमूजुल आरिफीन का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हजरत इब्राहिम अदहम की जिंदगी को बुनियाद बनाकर इस मसनवी को लिखा गया है। यानी देखा जाए तो इस मसनवी को
اس مثنوی میں حضرت ابراہیم ادہم کو نقطۂ پرکار کی صورت اس طرح دی گئی ہے کہ جو دائرہ کھینچا گیا ہے اس میں تصوف کے سارے مسائل، اس میں تصوف کے سارے افکار، اس میں تصوف کے سارے خیالات آ گئے ہیں۔ اور اس مثنوی کے مصروں کی ساخت میں رومی کے اثرات آپ صاف طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ رشد و ہدایت کے بیانیے کے طور پہ رومی کے اور منطق الطر کے شعروں کا سہارا لیا گیا ہے۔ تو اس کی زبان، گلزار ارم کی جو زبان ہے وہ بہت ہی سادہ ہے اور جو بہت ہی پاکیزہ، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم مثنوی سیر البیان کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو زبان و بیان کی سطح پہ جو تجربے ملتے ہیں مثنوی سیر البیان میں، اس کی ابتدائی صورت ہمیں گلزار ارم میں ملتی ہے۔ تیسری جو مثنوی ہے اور جو بہت ہی بنیادی مثنوی ہے وہ خان نعمت ہے۔ خان نعمت میں آصف الدولہ کے دربار میں جو دسترخوان لگایا جاتا تھا، اس دسترخوان پہ جو کھانے چنے جاتے تھے، جس طرح کے طعام رکھے جاتے تھے، اور ان کی پوری تفصیلات ہے۔ اور صرف کھانوں کی اقسام کو بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کھانوں کے اندر جس طرح کے ذائقے موجود تھے، جس طرح کی لذتیں موجود تھیں، جس طرح کی خوشبوئیں موجود تھیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جس طرح کے باورچی موجود تھے اور ان کے ہنرمند ہاتھوں میں جس طرح کے ذائقے موجود تھے، ان ساری تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ اور ان کو اس تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب ہم مثنوی سیر البیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کی رسموں کے وقت جس طرح کے دسترخوان پہ کھانے چنے ہوئے ملتے ہیں، یا دربار میں جو بیانیہ تیار کیا گیا ہے اور اس دربار میں جس طرح کے کھانوں کی تفصیلات ملتی ہے، اس کی ابتدائی صورت ہمیں مثنوی خان نعمت میں ملتی ہے، جو بعد میں ہمیں سیر البیان میں نظر آتی ہے۔ تو میر حسن کی فنی خوبیوں کا اور میر حسن کی اہم مثنوی سیر البیان کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ان تینوں مثنویوں کا جائزہ اسی لیے لیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مثنوی سیر البیان کی تعمیر میں کس طرح کی فنی کاوشیں کار فرما رہی ہیں۔ سیر البیان کا شمار اردو کی لازوال مثنویوں میں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اردو کی سب سے اہم مثنویوں میں نظامی بیدری سے لے کر لکھنؤ کے اجڑنے تک اور لکھنؤ سے اجڑنے کے لے کر تاحال جتنی بھی مثنویاں لکھی گئی ہیں، ان مثنویوں میں سب سے لازوال مثنوی اگر کوئی ہے تو وہ مثنوی سیر البیان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عوام میں اور خواص میں مقبول رہی ہے، اور اس کی مقبولیت کے مختلف اسباب رہے ہیں۔ کہانی کی دلچسپی، مصنف کا طریقہ کار، شخصیت کا بھرپور اظہار، منظر نگاری میں جزیات کا خاص خیال رکھنا، کردار نگاری کی سطح پر انسانی جذبات کی تسکین، اودھ کی تہذیبی اور ثقافتی عناصر کی پیشکش کچھ اس طرح کی ہے کہ جب ہم اس مثنوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دراصل یہ مثنوی نہیں ہے، بلکہ میر حسن نے اس طرح فنی خوبیوں کے ساتھ اس مثنوی کی تعمیر کی ہے کہ یہ مثنوی نہ ہو کر نگار خانہ چین معلوم ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مثنوی بظاہر جنوں اور پریوں کی عشقیہ کہانیوں پر مشتمل ہے، لیکن اس جنوں اور پریوں کی کہانیوں کے پس منظر میں جس طرح سے لکھنوی تہذیب کو پیش کیا گیا ہے، آصف الدولہ کے عہد کی تہذیبی اور ثقافتی عناصر کو پیش کیا گیا ہے، اس مثنوی میں اس عہد کی زندگی، طرز معاشرت، رسوم و رواج، شادی و بیاہ کی رسمیں، زنانہ لباس اور زیورات کی تفصیلات جس طرح بیان کی گئی ہیں کہ جب ہم اس مثنوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مثنوی نہ صرف مثنوی ہے بلکہ لکھنؤ کی تہذیبی اور ثقافتی رویوں کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری صورتیں اس مثنوی کے اندر موجود ہیں۔ گویا اس مثنوی میں میر حسن نے اپنے عہد کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کے ہر منظر کو، ہر تصویر کو اور ہر نقش کو اور ہر رنگ کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے لکھنوی تہذیب و ثقافت کی شان و شوکت اور رنگینی و رعنائی اور خوبصورتی اور حسن اپنی تمام دھڑکنوں کے ساتھ، اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ موجود ہے۔ تہذیبی اور ثقافتی مظاہر اپنے اپنے رنگوں کے ساتھ، اپنی اپنی رعنائیوں کے ساتھ، اپنی اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ گویا
میر حسن نے لکھنوی تہذیب کی بہاروں اور رونقوں کو اپنی اس مثنوی میں سمیٹ دیا ہے۔ میر حسن نے جس معاشرت کی تصویر کھینچی ہے وہ نوابان اودھ اور لکھنؤ سے متعلق ہے۔ رعایا خوشحال ہے، پرجا فارغ البال ہے، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مثنوی سیر البیان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تہذیبی سطح پہ بھی مطالعہ کرتے ہیں، کردار نگاری کی سطح پہ بھی مطالعہ کرتے ہیں، منظر نگاری کی سطح پہ مطالعہ کرتے ہیں، جزیات نگاری کی سطح پہ مطالعہ کرتے ہیں، مکالمہ نگاری کی سطح پہ مطالعہ کرتے ہیں، اور زبان و بیان کی سطح پہ بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ اور مثنوی میر حسن کی مثنوی نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے جہاں وہ ساری مثنویوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، لیکن ان میں 3 اہم مثنویاں ہیں جن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مثنوی سیر البیان کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک کہ ہم مثنوی سیر البیان کے متن کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک میر حسن کی مثنوی نگاری کی فنی خوبیوں کا صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے بہمنی عہد سے لے کر لکھنؤ کے اجڑنے تک اور لکھنؤ کے اجڑنے سے لے کر تاحال جتنی بھی مثنویاں لکھی گئی ہیں ان ساری مثنویوں میں سب سے اہم مثنوی سیر البیان ہے۔ اس لیے میر حسن کی مثنوی نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے مثنوی سیر البیان کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔